جو مختلف سورسز تھے پاکستانی افواج کے، ان سے اس خبر کو ہم نے کنفرم بھی کیا ہے کہ واقعی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. رائٹرز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو معاہدہ ہوا ہے وہ لیبین نیشنل آرمی اور پاکستانی افواج کے درمیان فوجی ساز و سامان کے فروغ کے لیے $4 بلین سے زائد کا یہ معاہدہ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو رائٹرز، جس کی تصدیق 4 پاکستانی حکام نے کی ہے. اس معاہدے کو جو پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی ہتھیاروں کی فروخت میں سے ایک ہے، کو گزشتہ ہفتے پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایلن نے کہ ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کے درمیان جو ہے مشرقی لیبیا کے شہر بنغازی میں ہونے والی ملاقات کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے. دفاعی امور سے وابستہ تمام عہدیداروں نے معاہدے کی حساسیت کی وجہ سے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور فوج نے تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا. اس معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل اس کی ایک کاپی جسے رائٹرز نے دیکھا تھا، اس میں 16 JF-17 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی فہرست درج تھی. ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ جسے پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، اور 12 سپر مشاق ٹرینر طیارے جو بنیادی پائلٹ کی تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ شاپنگ لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. پاکستانی حکام میں سے ایک نے تصدیق کی ہے کہ فہرست درست تھی، جبکہ ایک دوسرے اہلکار نے کہا کہ فہرست میں موجود تمام ہتھیار معاہدے کا حصہ تھے لیکن درست تعداد فراہم نہیں کر سکتے. پاکستانی حکام میں سے ایک نے کہا کہ اس معاہدے میں زمینی، سمندری اور فضائی آلات کی فروخت شامل ہے جو 2.5 سال پر محیط ہے. اس میں JF-17 لڑاکا طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں. 2 عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی مالیت $4 بلین سے زیادہ تھی، جبکہ دیگر 2 نے کہا ہے کہ یہ $4.6 بلین کی ہے. LNA کے سرکاری میڈیا چینل نے اتوار کو اطلاع دی کہ اس دھڑے LNA نے تفصیلات فراہم کیے بغیر پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے، جس میں ہتھیاروں کی فروخت، مشترکہ تربیت اور فوجی تیاری جو ہے وہ شامل ہے. حفتر نے اتوار کو القدس ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کیے گئے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک فوجی تعاون کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں. بنغازی میں حکام نے بھی فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. واضح رہے کہ سال 2011 میں نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت جس نے معمر قذافی کا تختہ الٹ دیا تھا اور ملک کو حریف حکام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، لیبیا کے طویل عرصے سے جاری عدم استحکام کے پیش نظر LNA کے ساتھ ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے کو اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور آبویسلی اس کے اندر 2-4 ایلیمنٹس پاکستان کے حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو مطلب ایکسپورٹ، ہتھیاروں کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان اگر اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور ایک اتنا بڑا معاہدہ ایک ملک کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ. دوسرا، پاکستان کو آبویسلی جو زر مبادلہ چاہیے وہ اس کے اندر پاکستان کی جو ہے وہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے اگر آپ کو اس سورسز کے ذریعے، اپنے ایکسپورٹ کے ذریعے جو ہے یہ پیسہ ریونیو جنریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تیسرا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ایک یہ بڑی کامیابی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ ہے وہ آپریشن صدور کے فوائد جو جس میں پاکستان نے جو ہے بھارت کو ناکو چنے چبا دیا تھا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ہتھیاروں کا، پاکستان کے فائٹر جیٹس کا جو ہے وہ لوہا منوایا گیا ہے، جس کے بعد اس قسم کے آرڈرز جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں. اگر یہ بغیر کسی پرابلم کے جو ہے یہ پورا معاہدہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی موجودہ سیٹ اپ کی بھی کہ جناب وہ ہتھیار جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے البتہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیبین نیشنل آرمی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کے ساتھ کانفرنس سے خطاب کا کلپ جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے، پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر says Pakistan overcame fear, built its own tech and proved it in a recent war with India, claiming Indian Rafales, Sukhoi 30s, MiG-29s, Mirage 2000s and even S-400 were taken out. Rafale, Su-30, MiG-29, Mirage 2000, Alhamdulillah, S-400 all taken out. تو یہ کلیش رپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بیسکلی جو مختلف قسم کی وارز ہوتی ہیں یا کلیشز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ رپورٹنگ کرتا ہے. تو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کلپ جو ہے وہاں پہ شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انڈر-19 ایشیا کپ میں پاکستان کی فاتح ٹیم ہے ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ GHQ میں ملاقات کی ہے اور اس میں کھلاڑی، مینجمنٹ اور متعلقہ حکام جو ہے اس میں شامل تھے اور ان کو انہوں نے دلی مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ڈسپلن، ٹیم ورک اور جرأت مندی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث ہے. انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کی محنت اور لگن کو سراہا اور کہا کہ یہ کارنامہ پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ٹیلنٹ کی عکاسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے خلاف فائنل جیتنے والی اس ٹیم کو بھی مبارکباد دی اور انہوں نے 1-1 کروڑ روپے جو ہے وہ تمام پلیئرز کے لیے اعلان کیا اور 25-25 لاکھ روپے جو سپورٹنگ سٹاف تھا اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے. اور ان کے اعزاز میں بیسکلی ایک استقبالیہ دیا گیا اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ تمام کھلاڑیوں کا انہوں نے خود استقبال کیا. اس کے علاوہ ایشیا کپ انڈر-19 فائنل میں
172 رنز بنانے والے سمیر منہاس کل رات کو وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. ہم نے ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ جی انڈیا سے پہلے میچ میں شکست کے بعد ہم نے غلطیوں پر کام کیا جس پر اللہ نے عزت دی اور فائنل میں بھارت کو ہم نے ہرایا. ٹورنامنٹ سے پہلے فٹنس پر کام کیا, ملتان میں لگنے والے کیمپ میں خوب محنت کی جس کی وجہ سے ٹورنامنٹ میں مشکل پیش نہیں آئی. اس سے پہلے میچ میں بھی اچھی اننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے پر اعتماد تھا. فائنل فطری انداز میں کھیلا. میرا منصوبہ ڈبل سینچری کرنے کے بجائے ٹیم کا مجموعی سکور 350 سے اوپر لے جانا تھا. میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ نامناسب تھا, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کرکٹ ہے, اس میں اتنی جہریت نہیں دکھانی چاہیے. ہم نے سوچا تھا کہ وہ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم ملائیں گے, نہیں تو نہیں. ہم نے ڈسپلن سے کرکٹ کھیلنی تھی. انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم میں میرا سب سے پسندیدہ کھلاڑی جو ہے وہ بابر اعظم ہے. اس کے علاوہ ویسے مطلب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں, لیکن ان کے بھائی ہیں عرفان منہاس. وہ ابھی ریسنٹلی پاکستان ایمرجنگ ٹیمز کا جو ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا تھا,